جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ پنجاب کالج معاملہ، متاثرہ بچی میڈیا پر آنا چاہتی تھی مگر کس نے اسے منع کیا؟ احتجاج کے لیے بچے کس شہر سے لائے گئے؟ انہی شاہدین کے طور پر مشہور لڑکی ماہنور کی مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس، سینسی ہیز انکشافات۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے، یہ سینکڑوں بچیوں کا، لڑکیوں کا، اسٹوڈنٹس کا کیس ہے۔ یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں، آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے، اور جو انوالوڈ ہے، ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے، جو انوالوڈ ہے اس کو، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے، ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے، کریک ڈاؤن کیا جائے، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں، اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتا رہا ہے۔ یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے، اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں، پالیٹکس کی بات کروں، کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے، لیکن میں نے پھر بھی، کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں، میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تمام طرح کے، تمام خیالات کے، ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں، میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں، اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں، تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا۔ ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے، یہ خود، اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں، ان کو ہٹا دیا گیا، یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں، ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہے اس میں بہت، تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے، کوئی کسی کا بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں۔ السلام علیکم، I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of harassment committee SGW۔ مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں، کیونکہ میری ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی، تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دے ہوں، تو اس کے لیے مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی۔ میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعتی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی۔ میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی، اور میرا کام یہ تھا، مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں۔ تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس میں مجھے کنسرن آفس میں بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں، تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں، بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں، اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کی سربراہ ہے، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کی نالج میں نہیں تھا، اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے۔
لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں اس اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی, نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اور اس بات پہ سارا بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر, کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی, جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی, اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سننے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے, کچھ کو اندازہ تھا, ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس کی طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا, ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب, تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا آپ یہ سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر, جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے, میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل, صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا, 1122 کی گاڑیاں, ایمبولینسز, فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے, وہ اس سے ریس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں, آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے, وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ, کسی دوسرے ملک پہ نہیں, دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے, ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے, ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو, اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے, وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے, جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے, جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں, پالیٹکس کین ویٹ, سیاست انتظار کر سکتی ہے, لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں, لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں, کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک پاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ, اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے, اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے, ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے, ذرا ان کی بھی بات سن لیجیے, ذرا لگائیں, وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ ARY